بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون انجم این نیوز ایچ ڈی کے پروگرام ٹاکرا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ پاکستان الیکشن فیز میں داخل ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا میں نگران وزیر اعلیٰ کا نام فائنل ہو چکا ہے اور آج انہوں نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ آنے والے چند دنوں میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان اناؤنس کر دے گا، کیونکہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز اور اتحادی جماعتوں کی حکومت نگران وزیر اعلیٰ کے نام پر اتفاق رائے نہیں کر سکی ہیں۔ 17 جنوری کے بعد 20 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف کے مزید 35 ممبران قومی اسمبلی کے استعفوں کو منظور کر لیا ہے اور تقریباً پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی سے فارغ ہو چکی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 70 سے زائد ممبران قومی اسمبلی کے استعفے منظور ہونے کے بعد یہ اسمبلی اپنی اخلاقی حیثیت کو کھو چکی ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے پاس موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محمد عثمان بھٹی صاحب، جو ملتان شہر سے سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام جی، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت ہے؟ سر، پاکستان الیکشن فیز میں داخل ہو چکا ہے۔ بالکل تمام بڑی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ صف بندی کرنے میں مصروف ہیں۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسے اتحاد کی بڑی پارٹی ہے جس میں اس وقت 10 سے زائد جماعتیں موجود ہیں اور وہ تمام جماعتیں اس وقت وفاقی حکومت کا حصہ ہیں۔ تو آپ ساؤتھ پنجاب بالخصوص ملتان کی سیاست کے حوالے سے آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا پارٹی انڈیویجول الیکشن میں حصہ لے گی یا وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے حصہ لے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی ایک شناخت ہے اور پیپلز پارٹی صرف پی ڈی ایم کی حد تک، کیونکہ جو ہم نے اتحاد کیا تھا وہ اتحاد یہ تھا کہ سابقہ گورنمنٹ نے جو حالات و واقعات اس ملک کے لیے پیدا کر دیے تھے، اس حالات میں ملک کا چلنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اس حالات میں جب عمران خان نے آئی ایم ایف کے حوالے اسٹیٹ بینک کر دیا، باقر جو ان کا پیڑ تھا رضا باقر صاحب کو اسٹیٹ بینک کا گورنر لگا دیا، شبر زیدی جو پیڑ تھا ایف بی آر کا ہیڈ لگا دیا، اور حفیظ شیخ جو انہی کا پیڑ تھا آئی ایم ایف کا، اسے وزیر خزانہ بنا دیا، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کیا اور پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ تو اس سے نجات دلانے کے لیے اور پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے اور اس برے حالات سے نکالنے کے لیے ہمارے تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر اس نیازی گورنمنٹ سے نجات حاصل کی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، جسے عمران خان نے مختلف کلر دینے کی کوشش کی جو جھوٹ پر مبنی تھے، سائفر وغیرہ بکواس تھا، سب وہ جھوٹ پہ مبنی تھے، ان کو ایک کلر دینے کی کوشش کی اور پبلک میں ہمدردی لینے کی کوشش کی۔ جبکہ جب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر آئے تھے 6 ارب ڈالر کی، تو اس ڈیل میں کلیئر تھا کہ ہم نے ہر مہینے میں لیوی کی مد میں ٹیکسز لگانے ہیں، ہم نے بجلی مہنگی کرنی ہے، ہم نے میڈیسن مہنگی کرنی ہے، اور ایون کہ اپنے ملک کو ہم نے سنبھالنے کے بجائے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا، مشکل معاہدہ کیا، اور قوم کو اس نے خواب دکھایا تھا کہ میں کشکول توڑ دوں گا، میں خیرات نہیں مانگوں گا، میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ وہی عمران خان تھا جس نے سعودیہ بھی جا کے بھیک مانگی، قطر میں بھی جا کے مانگی، اور پھر آئی ایم ایف کے آگے جا کے گھٹنے ٹیک دیے اور ہماری خودداری جس کا نعرہ لگا کے الیکشن میں آیا تھا وہ خودداری جا کے بیچ دی۔ اب ان برے حالات میں جب پاکستان پیپلز پارٹی، نون اور مولانا فضل الرحمان اور ادر پارٹیز نے مل کر اس سے نجات حاصل کی، اس برے حالات میں ہم نے جب ملک کو ہمارے حوالے کیا گیا تو ملک میں جو حالات تھے اس کے ساتھ ایک ناگہانی کیفیت کا سما بنا کے پورے ملک میں ایک سیلاب آیا اور آفت میں زدہ لوگ جو تھے جہاں پر جو رہ رہے تھے خوشحالی آفت زدگی میں تبدیل ہو گئی، تو ان کو بھی ہم نے بچانا تھا۔ اور عمران خان جو اس ملک مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے نجات حاصل کرنے کے لیے 10 سے زیادہ جماعتوں نے آپس میں اتحاد کیا
اور اس کو اقتدار سے رخصت کر دیا، رخصت بھی جمہوری انداز سے، جمہوری انداز، جب کو وہ اسے غلط کلر دیتا ہے۔ اب ملک میں جو صورتحال ہے اس وقت، جب آپ اس چینل کے ساتھ جڑے ہیں، اگر آپ کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے، جب آپ باہر جا کے اس چینل کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کریں گے، میری بات پہ تو لوگ یقین نہ کریں مگر آپ کی بات پہ ضرور یقین کریں گے۔ عمران خان صاحب کا پرائم منسٹر آف پاکستان تھا، جیسے ہی وہ باہر گیا، سیاست سے ہٹا، اقتدار سے ہٹا، تو اس نے اپنی ہوس اقتدار کے لیے اس ملک کے اوپر مختلف انداز سے الزامات لیکن عثمان بھٹی صاحب، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت یہ جو الائنس ہے ان کو بھی تقریباً 10 ماہ ہو گئے اقتدار میں آئے ہوئے، لیکن جو عوام کی صورتحال ہے، جو مہنگائی ہے یا جو بے چینی ہے، وہ تو دن بدن جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے، کوئی عوام کو ریلیف تو نہیں ملا۔ میں آپ کو بتاتا اور وہ جو عمران خان کی بقول آپ کے جو بیڈ گورننس تھی، تو اس کا سارا ملبہ تو جو ہے وہ آپ کے سر پڑ گیا۔ میں وہ بتاتا ہوں، ہم نے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنا کندھا پیش کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں 65 پہ پیٹرول تھا، 150 پہ چھوڑ کر گیا 4 سال میں، وہی معاہدہ جو اس کا تھا وہی معاہدہ کنٹینیو ہے، اس معاہدے پہ امپلیمنٹ کرنا تھا۔ اس نے جب کہہ دیا اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان پیسے مت بھیجو، اس نے کہا یہ سب چور آ گئے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار مت کرو۔ جب آپ نے اپنے ملک کی بدنامی شروع کر دی اور لوگوں کو خوف اور آس میں لائے کہ یہ سری لنکا بن جائے گا، آپ لوگ اس سے کاروبار نہ کرو، تو جو یہاں پر انویسٹر تھا اس نے سونا اور ڈالر خریدنا شروع کر دیا۔ اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ سونا 2 لاکھ کو بھی کراس کر گیا، ڈالر جمپ کرنے لگ گیا۔ اس ڈالر کو واپس جو 155-56 پہ واپس ریورس بھی یہی گورنمنٹ لائی ہے نا۔ اسے بھی کنٹرول کرنے میں ابھی تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا، مگر عمران خان کہتا ہے کہ میں فرد واحد، اگر میں ہوں تو پاکستان ہے، اگر میں نہیں ہوں تو پاکستان نہیں ہے۔ نہیں، یہ صرف ہوس اقتدار کے لیے بیٹھے ہیں، یہ پاکستان کی خدمت نہیں کرتے۔ اگر ہمیں بھی گورنمنٹ سے ہٹایا گیا تھا، ہمارے خلاف بھی فیصلے آئے تھے جی، مگر ہم نے پاکستان کو دیکھیں، سب سے بڑا ظلم ہمارے ساتھ تب ہوا، زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، جو ہمارے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوا، ہماری قائد کو دھماکے میں شہید کرا دیا گیا۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا سانیہ گزر جائے اور آپ اپنی جو ہمارا چیئرمین اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہا تھا، پورے پاکستان میں اس وقت بلیک آؤٹ ہو چکا تھا، لوگوں نے پٹڑیاں اکھاڑ لی تھی، بینک لوٹ لیے تھے، اور کراچی میں نعرہ لگ گیا تھا پاکستان سے علیحدگی کا، تو ہم نے پاکستان زندہ باد کہا تھا۔ ہم نے مشرف کے ساتھ طریقے سے لڑے اور جمہوری انداز سے۔ اس مشرف کو کبھی آپ نے دیکھا کہ وردی والا بندہ اقتدار چھوڑ کے چل جائے؟ اور وردی والے کو ہم نے اس کی وردی سے ہٹا کے، اقتدار سے ہٹا کے، اور جمہوری عمل کو آگے مضبوطی کے ساتھ لائے۔ آج جو عمران خان باتیں کرتا ہے، یہ وہی بی بی کے خون کا ثمرات ہیں، کہ وہی جمہوریت ہے جو باتیں کر رہا ہے۔ اگر آمریت ہوتی جیسے بندے نے سانس میں نکلتے تھے، یہ وہی شخص تو تھا جو کل مشرف کا جھنڈا اٹھا کے اس کے ریفرنڈم میں اس کے نعرے مار رہا تھا۔ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے عمران خان کو نکالنے کے لیے، ملک بچانے کے لیے اپنا کندھا پیش کیا ہے، بالکل، لیکن اب تو الیکشن میں لوگ تو آپ کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے۔ سر میں ادھر آپ کندھا دے رہے ہیں، ادھر آپ گریبان اپنا عوام کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، تو یہ مشکل نہیں ہے آپ کے لیے؟ جو انالیسز آپ کے ہیں وہ آپ کے تئیں بہت بہتر ہوں گے۔ عمران خان جب اقتدار میں تھا تو اس نے ایک الیکشن بھی بائی الیکشن، روٹی نہیں مل رہی نا، اس کے دور میں بھی آٹا نہیں تھا۔ جب شیخ رشید کہتا تھا سردیوں میں لوگ آٹا زیادہ کھاتے ہیں، تب بھی یہی حالات تھے، گیس نہیں تھی۔ سرور جو اس کا ہوا بازی کا منسٹر، وہ کہتا تھا کہ آپ لوگ لگژری آئٹم جو ہے نا، گیزر کو یوز مت کریں۔ ایسے ہی اس کا مشتاق غنی کہتا تھا کہ آپ 2 کی جگہ 1 روٹی کھائیں۔ بھائی جان، آپ اس ماضی کے سینیریو کو بھی دیکھیں، ان حالات سے اگر قوم کو ہم نکال رہے ہیں، ہماری ایفرٹ ہے۔ دیکھیں آج گندم کا جو معاملہ تھا، گندم کی کوئی شارٹیج نہیں ہے، یہ پرویز لائی کا ایک ٹیکنیک ہے کہ اس گورنمنٹ کو خراب کیا جائے، اور وہ اپنے دور میں اس نے گندم کو سٹاپ کیا، اس کا کوٹا کم کیا ملوں کو، جس کی وجہ سے تھوڑا سا بحران آیا۔ جیسے گندم آپ کی رشیا سے واپس آئی ہے، جیسے ملی ہے، تو آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں اس کے ریٹ ڈاؤن ہو گئے۔ آج وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز سیٹل ہو رہی ہے۔ عمران خان گھی چھوڑ کر گیا 550 روپے پر۔ نہیں، مستقبل میں پاکستان پہ اب آنے والے اپریل کے مہینے میں پنجاب میں ضمنی الیکشن ہے، کے پی کے میں جو صوبائی حکومتوں کی الیکشن ہے، تو یہ جو تحریک انصاف کے ممبران مستعفی ہو رہے ہیں، ان کے استعفے منظور ہو گئے، ان حلقوں میں الیکشن ہے، تو پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کیا ہے؟ وہ تو عمران خان تو چلا گیا۔ ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ ہم نے الیکشن ہم لڑیں گے، بھرپور انداز سے لڑیں گے۔ دیکھیں جب تک عمران جن بیساکھیوں پر آیا تھا، اس مرتبہ الیکشن میں آج توقع کرتا ہوں ان اداروں سے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے۔ اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں
تو آپ ملتان کا بھی ذکر کر کے بیٹھے کہ ملتان کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا سینیریو ہے. جی ہم نے ماضی میں بھی چند دنوں پہلے ہم نے ثابت کیا کہ عمران خان الیکشن لڑا, لیاری سے ملیر سے بھی ہارا, عبدالحکیم بلوچ سے, اور ملتان سے موسیٰ گیلانی صاحب سے بھی ہارا. گزارش یہ ہے کہ یہ دونوں ہارے ہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا تھا. اب آپ آ جاتے ہیں نئے الیکشن پر, جب الیکشن آنے والا ہے کمنگ الیکشن پہ. جی جی بات یہ ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں تو ہم نے ملتان شہر کی بھرپور انداز سے یوسف رضا گیلانی صاحب کے روپ میں ہم نے بہت بڑی خدمت کی ہوئی ہے. اچھا عثمان بھٹی صاحب, عمران خان اس وقت جو ہے الزام عائد کر رہے ہیں پاکستان کی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی ہیں ان کو توڑ رہی ہے اور ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بنانا چاہتی ہے. جیسا کہ پیچھے بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بریک کر کے تحریک انصاف کو قوت بخشی گئی تھی, اور اب دوبارہ پھر پیپلز پارٹی کو دوبارہ پنجاب میں دوبارہ اس میں ہوا بھری جا رہی ہے. ان کے اس الزام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کے کسی بندے کو نہ کوئی توڑا گیا ہے, الٹا آج میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر نہیں, جو پاکستان پیپلز پارٹی سے جو لوگ تحریک انصاف میں گئے تھے 18 کے الیکشن میں, وہ اب واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو توڑا جس انداز سے گیا, پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, وہ کسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آج جو حالات اب بن رہے ہیں, دیکھیں ساؤتھ پنجاب کا نعرہ ہم نے لگایا, میں اس قرارداد جو ساؤتھ پنجاب کی متفقہ طور پر منظور ہوئی, اس قرارداد وہ میرے اس دن جس دن میں نے حلف اٹھایا تھا اس دن میں نے منظور کرائی تھی متفقہ طور پر, اور ہم نے اس صوبے کے لیے ایکسرسائز کی, اس ساؤتھ پنجاب کے اس خطے کے لیے, یہاں کے لوگوں کے باسیوں کے لیے. وہ ہم نے جب قرارداد منظور کرانے کے بعد دوبارہ واپس وفاق میں گئی, اس پہ ایک کمیٹی بن گئی. کمیٹی نے اس کے حدود و قیود اور اس کے تمام جو اخراجات وغیرہ کا ایک بجٹ کو فائنلائز کر دیا. جب فائنلائز ہونے کے بعد اس کا نام رکھا گیا بی جے پی, بہاولپور جنوبی پنجاب صوبہ, اور وہ قرارداد سینٹ میں گئی جو 2/3 میجارٹی کے ساتھ منظور ہو گئی. اور انہوں نے 100 دن کا وعدہ کیا تحریک انصاف نے کہ ہم آگے صوبہ بنا دیں گے, مگر انہوں نے کوئی ایکسرسائز نہیں کی. ہم نے تو قرارداد منظور کرا دی, اب وہ واپس فردر 25% ایکسرسائز تھی, 75% ایکسرسائز ہم کر گئے تھے. اگر یہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے تو ہو سکتا تھا. انہوں نے یہاں پر ایک سیکٹریٹ دیا ساؤتھ پنجاب کے نام پہ, اور وہ ایک ڈمی سا دے دیا, نہ لوگوں کے کام ہوئے نہ کچھ ہوا. یہ صرف جھوٹ, مکار, فراڈ, بےایمانی کے اوپر محیط ایک ایسی پارٹی ہے جس کا ترا امتیاز یو ٹرن اور بےایمانی ہے. ہم نے تو وہ کام جو ہم نے کہے وہ کر کے دکھائے. ہم نے اس خطے کی خدمت کرنی تھی جو اب ہمارے پاس 4 سال 5 سال ہماری گورنمنٹ رہی ہے. اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب جو یہاں سے پرائم منسٹر رہے ہیں, تو انہوں نے ملتان شہر کا نقشے تبدیل کر دیا, اور لوگوں کو انہوں نے وہاں پر یہاں پر ہم نے دیکھا ہماری کیا تھی, ہم نے لوگوں کو بینرنگ اپ سپورٹ کارڈ دیا. تو عمران خان نے آ کے کوئی ایکسرسائز نہیں کی, اس کا نام احساس میں کنورٹ کر دیا. شہباز شریف نے صحت کارڈ دیا, عمران خان نے آ کے اس صحت کارڈ کو اپنے نام سے منسوب کر لیا. ان کی کوئی ایک ایسی دیکھیں اسٹیٹ آف دی آرٹ کوئی ہاسپٹل دکھایا جائے. اب گیلانی صاحب کا ملتان میں برن یونٹ ہے, آپ بلیو کریں جب یہ سانیہ ہوا صادقہ آباد کا, تو پورے پنجاب میں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا, صرف ملتان ہاسپٹل تھا برن یونٹ جس نے ان لوگوں کو وہاں پر لک آفٹر کیا. تو دیکھیں جب ہم نے یہاں پر خدمت کی ہے تو ہم اس خدمت کے عوض عوام سے ووٹ مانگیں گے, اور لوگ ہم پہ یقین کرتے ہوئے انہوں نے موسیٰ گیلانی کو جتوا کے ثابت کر دیا ہے کہ ملتان شہر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کل بھی ووٹر تھا, آج بھی ووٹر ہے, اور آنے والے وقت میں لوگوں نے ہم پر اعتماد کا اظہار کر دیا اور انشاءاللہ کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما محمد عثمان بھٹی. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی آنے والے الیکشن کی سیاسی حکمت عملی کے بارے میں. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بیک پروگرام ٹاکرا کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عثمان بھٹی. بھٹی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی جو پنجاب ہے اس کے جو قائدین ہیں ان کا یہ نظریہ ہے, یہ سوچ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ جو ہے, کیونکہ وہاں پر تیسری حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, مطلب 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت میں ہے,
تو کیونکہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو اور جو دوسری بڑی قیادت ہے پیپلز پارٹی کی، وہ بینیفیشری ہے وہاں کے سسٹم کی، تو اس وجہ سے ان کا پنجاب میں کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ پنجاب میں کوئی اتنے متحرک ہے، اور پنجاب ان کا جو ہے نا فوکس بھی نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ پیپلز پارٹی 15 سال سے سندھ میں کنٹینیو گورنمنٹ کر رہی ہے اور ہمیشہ الیکشن جیت رہی ہے، وہاں پر ڈیلیور کر رہی ہے، تو وہ لیکن صورتحال بہت خراب ہے۔ نہیں دیکھیں بات سنیں، آپ کی میڈیا کی حد تک تو آپ کہتے رہے، آپ دیکھیں گمبٹ ہاسپٹل جب کسی کا لیور ٹرانسپلانٹ کا پرابلم ہوتا تھا تو لوگ چائنا یا انڈیا جاتے تھے اور لاکھوں روپے لگتے تھے، اور لوگ اگر اس پیسے نہیں تھے تو مر جاتے تھے، تو وہاں پر وداؤٹ اینی، وہاں پر کہہ لیں کہ کوئی ایک پیسہ بھی اس کا پیشنٹ کا خرچ نہیں ہوتا اور مفت علاج ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، ہم نے وہاں پر کراچی میں الیکٹرانک بسیں چلائی ہیں، ہم نے کراچی کو بنایا ہے، ہم نے لیکن جماعت اسلامی نے بلدیاتی الیکشن میں آپ کو بہت ٹف ٹائم دیا۔ سر ہمیں جماعت اسلامی نے ٹف ٹائم نہیں دیا، وہاں پر ایک ووٹ کا ایک سلوگن ہے وہاں پر، جو جب اگر وہاں پر ایم کیو ایم لڑتی تو جماعت اسلامی چوتھے نمبر پر بھی نہ آتی۔ ایم کیو ایم کا جو ووٹر ہے بیسیکلی یہاں پر سٹارٹ تھا، یہ جو ووٹر تھا جو کراچی کا جو اردو بولنے والا ووٹر ہے، یہ پہلے جماعت اسلامی کا ہی ووٹر تھا، اس کے بائی کارڈ پہ ان کو پاس الٹرنیٹ جو ووٹ دے سکتے تھے تو جماعت اسلامی تھی۔ جماعت اسلامی دوسری اصل میں ہمارا تو ہماری جنگ تو تھی، ہم نے جو کلیئر کرنا تھا وہ تو تھا تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ دیا گیا تھا 14 MNA اور MP۔ نہیں، آج کی جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کا کراچی کی میئرشپ کے لیے الائنس ہو گیا۔ الائنس نہیں ہوا، وہ آپس میں بیٹھ کے ان کا جو پریس کانفرنس ہوئی ہے علی زیدی کی اور حافظ صاحب کی، کہ انہوں نے آپس میں ایک پیپر ٹیم ورک بنانے کی کوشش کی ہے، مگر اتحاد نہ اس نہیں ہوا۔ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ جائے گی؟ سر ہم جماعت اسلامی کی بات نہیں کرتے، جہاں پر یہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، تو اگر ڈیموکریسی کی بات کی جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے اور میئر بنانا ہمارا رائٹ بنتا ہے، اور جو ہم نے ووٹ لی ہیں، جو کراچی میں کہتے تھے ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، ہم نے اپنی وہاں پر محنت کے ساتھ اپنے کام کے عوض لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے، ہم نے وہاں پر کام کیا ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب وزارت خارجہ سنبھالنے کے بعد پوری دنیا کے اندر وہ بڑے اگریسو طریقے سے جو ہے دورے کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں کم اور باہر کے ممالک میں زیادہ ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور دوسری جو جماعتیں ہیں ان کے شدید تحفظات ہیں کہ وہ جو ہے نا ریاست کے پیسوں پر اور اخراجات پر پوری دنیا کو انجوائے کر رہے ہیں، تو آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو عمران خان کی گورنمنٹ میں پاکستان کی وزارت خارجہ نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کیے، چائنا کے ساتھ خراب کیے، قطر کے ساتھ خراب کیے، سعودیہ کے ساتھ خراب کیے، گھڑیاں بیچی، ان کے تحائف کو بیچ کے ان کو اتنا شدید تکلیف دی گئی تاکہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو پس پردہ ڈال دیا، پس پشت ڈال دیا، اور بلاول صاحب نے ان تمام ممالک میں جا کے اور طوفانی دورے کر کے ان ممالک کو پاکستان کے ساتھ دوبارہ ریلیونٹ کر دیا ہے اور ٹچ کر دیا ہے، جس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے جنیوا کانفرنس کی ہے، جنیوا کانفرنس میں آپ کو $12 ارب لوگوں نے آپ کو ڈونیشن دینے کا وعدہ کیا، اور اس میں کچھ پیسے آنا بھی شروع ہو گئے ہیں، اور یہ ان کی ایک کاوش تھی۔ آپ دیکھ لیں کہ چائنا آپ نے کس دینی تھی دسمبر میں، بلاول بھٹو صاحب کے جانے کے بعد چائنا میں اس نے اپنے پیسوں کو لینے کے لیے آپ کا جو قرض تھا اس میں توسیع کر دی گئی، اور دوبارہ پیسے آپ کو واپس اس کے ساتھ آپ کو سپورٹنگ پیسے بھی دے دیے۔ تو اس کے بعد جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے اتنے ارب روپے اپنے دورے پہ لگا دیے، تو میرے چیئرمین نے ایک واضح کر دیا کہ میں جب بھی جاتا ہوں اپنی جیب سے خرچ کرتا ہوں، میں ان کی طرح چندے پہ میرا اپنا نہ سسٹم چلتا ہے، نہ چندے والا ہوں۔ وہ ایک رائل خاندان کا بیٹا ہے، اس کا جو پرنانا تھا سر شاہ نواز بھٹو، اس دور کا سر کا اس کا خطاب تھا، اور اس نے سب سے جب یہ لوگ باتیں کرتے ہیں پیپلز پارٹی پہ، تو سر شاہ نواز بھٹو وہ شخص تھا جس نے پاکستان کے حق میں پہلے قرارداد سندھ اسمبلی سے پاس کرائی تھی، اور بھٹو صاحب وہ تھے جو کیزم کے ساتھ جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے آل انڈیا مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل بلاول بھٹو زرداری یا آصف بھٹو زرداری ہے؟ سر پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل ہمارا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہے، اور میں آج آپ کے پروگرام میں شاید کل پھر کچھ عرصے بعد پھر ہماری ملاقات ہو تو آنے والا وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، اور آپ بھی یہیں ہیں اور میں بھی یہیں ہوں کہ انشاءاللہ نیکسٹ پرائم منسٹر ہمارا بلاول بھٹو ہوگا انشاءاللہ۔ تو پنجاب میں آپ کو سپیس ملے گی؟ ساؤتھ پنجاب میں سر دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، بلاول بھٹو زرداری صاحب تقریباً 2 دفعہ یہاں پر
کافی دن مقیم رہ کے گئے ہیں، لیکن وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جان نہیں ڈال سکے۔ سر پیپلز پارٹی میں جان ڈلی ہے، پیپلز پارٹی میں جان ہے۔ آپ دیکھ لیں مظفر گڑھ کی سیٹیں ہم نے تینوں جیتی ہوئی ہیں۔ گیلانی صاحبان نے یہاں پر یوسف گیلانی صاحب کو 5000 ووٹوں سے ہرایا گیا، موسیٰ گیلانی کو 5000 ووٹوں سے ہرایا گیا، عبد القادر گیلانی کو 7000 ووٹوں سے ہرایا گیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر جب ہمارے خلاف سٹیٹ لڑ رہی تھی، عمران خان نہیں لڑ رہا تھا اس وقت جو لوگ لڑ رہے تھے اب تو ان کے چہروں سے نقاب اتر چکے ہیں، وہ چہرے سامنے آ گئے۔ ان لوگوں نے پس پردہ رہ کر جو ہمارے اوپر حملے کیے ہیں، ہمارے ووٹروں کو ڈرایا دھمکایا گیا اور ہمارے کینڈیڈیٹوں کو اٹھا کر دھمکا کے اس ٹکٹوں سے ہٹایا گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ الیکشن، آپ کا کیا تجربہ ہوگا مجھ سے، جو 2018 کا الیکشن ہوا ہے راجن پور سے، جب نامنیشن فیس سبمٹ کرنے کی ڈیٹ بڑھ سکتی ہے، نامنیشن پیپر سبمٹ کرنے کی ڈیٹ بڑھ سکتی ہے، اسکروٹنی کی ڈیٹ بڑھ سکتی ہے، جب سمبل الاٹ ہو جاتا ہے، سمبل کا ناٹ بھی چینج، تو رات کو پھر ڈیٹ دی گئی کہ آپ سمبل سمبل کے لیے آپ کو دوبارہ ایک دن دیا جاتا ہے۔ تو راجن پور میں بندے نہیں تھے، ان کو نون لیگ کی ٹکٹوں سے ہٹا کے ان کو جیپ پر بٹھایا گیا اور جیپ پہ ٹائر کو بھی برسٹ کر دیا گیا۔ تو دیکھیں جب آپ اتنا اسٹیٹ فارورڈ آ کے الیکشن لڑ رہے ہیں تو پھر آپ وہ چہرے، میں تو جنرل باجوہ اب تو خیر نہیں ہے، لوگ جو مرضی کریں، میں تو سمجھتا تھا جنرل باجوہ یونیفارم اتار کے خود الیکشن لڑ لے تو زیادہ بہتر تھا اس دور میں۔ تو انہوں نے اسے پیدا کیا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور تباہی، الفاظوں کو چناؤ بے ترتیب، انداز بدتمیزانہ، اور یہ لوگوں نے ملک کو تباہ و برباد کر کے اس انداز میں سیاست کو لائیں کہ سیاست کو ایک گالی بنا دیا گیا، سیاستدان کو ایک گالی بنا دیا گیا۔ یہ وہی تو لوگ، تو یہ کتنے لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ، آپ ذرا بلیو کریں۔ فواد چودھری پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی تھا، کاف لیگ میں بھی تھا، ہمارے ساتھ بھی تھا، آپ تحریک انصاف میں بھی ہے۔ شفقت محمود کو دیکھ لیں، پرویز خٹک کو دیکھ لیں، شامت قریشی کو دیکھ لیں، مجھے بتائیں کون سا بندہ تھا؟ یہ تو تحریک انصاف کم ہے اور یہ گامے کباڑی کی دکان زیادہ ہے۔ یہاں پر سارا جہان کا کچرا لا کے اس کو پالش کر کے ہمارے اوپر بٹھا دیا گیا کہ یہ بہت بہترین پوتر چیزیں ہیں۔ پوتر چیزیں نہیں ہیں، اگر احتساب کرتے ہیں ان سب کا احتساب کرو۔ یہ تو وہ جیب کترے ہیں جو ہر دور میں ہر جماعت کے ساتھ مل کے جیب کاٹتے ہیں اور ولی اللہ بھی بنے بیٹھے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مجھے آپ نے بند کیا، 99 دن کا ریمانڈ لیا گیا میرے قائد کا، آپ نے عید کی رات کو بی بی فریال کو گھسیٹ کر چیل میں پھینکا گیا۔ آپ کہتے ہیں انتقام کی سیاست نہیں کر رہے، جو الفاظ آپ کے شہباز گل نے پنڈی کے جلسے میں کھڑے ہو کر کی ہیں، وہاں پر بہنیں بھی بیٹھی تھیں، مائیں بھی بیٹھی تھیں، بیٹیاں بیٹھی تھیں، ایسی غلیظ الفاظ بولنے والے شخص کو میں سمجھتا ہوں اسے ڈاکٹر کہتا کون ہے؟ اور یہ ان کے اگر لیڈرشپ ایسی لیڈرشپ ہے تو ایسی لیڈرشپ پہ ہزار بار نہیں۔ ابھی جو ہے الیکشن ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اویئرنیس بہت ہے، نوجوان انتہائی متحرک ہے۔ عمران خان کا موقف یہ ہے کہ وہ مقبول ترین ہے، پاکستان کے نوجوان ان کے ساتھ ہیں، سوشل میڈیا پہ ان کی پوری گرپ ہے۔ تو جب آپ یہ اس مہنگائی کے ساتھ، یا جو اگر آپ کے مطابق کہ عمران خان کی بری گورننس کا بوجھ اب آپ نے اٹھایا ہوا ہے، تو الیکشن تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائیں گے، عوام پوچھے گی آپ سے۔ دیکھیں عوام میں اویئرنیس ہے، عوام کو پتا ہے کہ ملک کو 4 سال میں، دیکھیں کوئی بھی چیز 6-8 مہینے میں تباہ نہیں ہوتی، شارٹ میموری ہوتی ہے نا لوگوں کی۔ سر جتنی شارٹ میموری ہو، جو لوگوں نے دیکھا ہے، جو لوگوں نے سنا ہے اور جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ کسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ 4-7-8 مہینے میں ملک تباہ نہیں ہوتا۔ ملک تو تباہ یہ کر چکے تھے، ہم نے تو اس تباہی سے بچانے کے لیے اس ملک کو دوبارہ کنٹرول کیا، ورنہ تو یہ سری لنکا بنا چکا تھا۔ آج اس کی ابھی بھی خواہش ہے کہ ملک سری لنکا بن جائے اور میں کسی پرائم منسٹر بن جاؤں۔ تو بات یہ ہے کہ ملک کو بچانے والے ذہن بھی تو یہاں پر بیٹھے ہیں جی، یہاں پر محب وطن لوگ بھی تو بیٹھے ہیں۔ لازم نہیں کہ اقتدار کی ہوس میں بندہ جائے، اقتدار نہ ملے، مگر میرا ملک ہے تو میں ہوں، میرا ملک ہے تو میری سیاست ہے، میرا ملک ہے تو میری عزت ہے، میرے ملک ہے تو میری آزادی ہے۔ اگر میرا ملک نہ رہا، ملک کو خدا نہ خواستہ نظر اللہ جیسے نظر بد سے بچائے، ان جیسے لوگ جو ملک کی تباہی کا سوچتے ہیں، تو ان لوگوں نے تو صرف ہوس اقتدار کے لیے کرنا ہے۔ ہم تو ملک بچانے کے لیے اپنا کندھا، اپنی سیاست داؤ پہ لگا کر بیٹھے تاکہ یہ ملک اس بھنور سے نکل آئے۔ اچھا، عمران خان ایک بات اور کر رہے ہیں کہ جو بلوچستان کے اندر جو ہے، جو سردار ہیں پرانے، جو ہمیشہ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، ان کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ہے شامل کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کہیں دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے الیکشن کے بعد ملکی منظر نامے پہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو وفاق میں حکومت بناتی؟ سر میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ کلین سویپ کریں گے، اور بلوچستان تو سر آپ کا سکہ وہ آپ کی بلوچستان کی میں آپ کو بتا دوں، بلوچستان کے جو لوگ تھے وہ احساس محرومی کا شکار تھے۔ ہم نے آغاز حقوق بلوچستان کیا تھا اور انہوں نے 4 سال 5 سال میں انہیں کچھ بھی نہیں دیا، صرف جھوٹے وعدے اور جھوٹے نعرے لگائے گئے، جس وجہ سے لوگ واپس پیپلز پارٹی کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔
اب اس پارٹی کے علاوہ دیکھیں نون لیگ کو بھی لوگوں نے آزما چکے ہیں، اس کے بعد عمران خان کو پیپلز پارٹی کو بھی تو 2 دفعہ اقتدار میں، 2 دفعہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں ہر چیز دیکھیں، جب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا تو ملک میں روز 2 دھماکے ہوتے تھے. اب بھی آپ اقتدار میں ہیں، صوبے ابھی آپ کے پاس ہے 15 سال سے. سننے جب روز 2 دھماکے ہوتے تھے پشاور میں، کوئٹہ میں، ملتان میں، دوسرے شہروں میں، ہم نے ان طالبان کے خلاف جنگ لی اور اپنے گلے میں ڈالا، ان لوگوں کو لائے، ان کو رہائش دی، ہم نے سوات میں پاکستان کا جھنڈا لگایا. اچھا، سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جو بے نظیر بھٹو کی پاکستان کے لیے، جو جمہوریت کے لیے جو ان کی شہادت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے جناب آصف علی زرداری، انہوں نے ان کی اس قربانی کو ضائع کیا. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ سر دیکھیں بات سنیں، تجزیہ کرنا، تنقید کرنا ہر بندے کا ایک رائٹ ہے. چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر. سر میں بتاتا ہوں، پاکستان کی وفاق کی ایک ہی اکائی تھی پیپلز پارٹی، اب آپ نے اس کو ایک سندھ کی پارٹی بنا دی. پارٹی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں جس طرح دیوار سے لگایا گیا، اب آپ تو نکلے نا اس سے. تو لے نکلے. اب دیکھیں جب 2018 میں میرا چیئرمین ملتان جلسہ کرنے آ رہا تھا تو میں کہا گیا کہ اگر آپ جلسہ کرو گے تو آپ کے جلسے میں آج دھماکہ ہو جائے گا، جو سپورٹس گراؤنڈ میں ہونا تھا. دیکھیے جب ہمیں آپ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں آزادی بھی نہیں دیتے، ہمارے ہاتھ بھی باندھ دیتے ہیں، ہماری آنکھوں میں پٹی باندھ کے، ہماری زبانوں کو اور ہونٹوں کو سی کر آپ کہتے ہیں الیکشن لڑو، تو الیکشن میں اگر آپ نے لڑانا ہے تو ہم تو لڑنے کو تیار ہیں. آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، ہمیں بھی ویسا ماحول پرووائڈ کریں جو پہلے پرووائڈ تھا. اگر آج وہ ہمیں ماحول میسر آ رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ماحول میں ہم آپ کو وہاں سے یہاں سے گرو کر کے بھی دکھائیں گے اور رزلٹ بھی لے کر دکھائیں گے. اور لوگ ہم پر کل بھی اعتماد کرتے تھے، آج بھی اعتماد کرتے ہیں. دوسرا جو آپ بات کرتے ہیں، بی بی کی شہادت کے بعد ایک لیڈرشپ کا گیپ آ گیا تھا. اس وقت اگر زرداری صاحب تھوڑے سے تحمل سے ساتھ نہ چلتے تو یہ شامود قریشی جیسے ایسے جو ذاتی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی لیڈر بنے ہوئے تھے، انہوں نے ایک الگ جماعتیں بنا لینی تھی. اور اس کی کاوش وہ بن بھی گئی تھی، پیٹریاٹ بنی تھی، مشرف میں بنائی تھی. اس کے بعد اس کی آصف زرداری کی فراست اور اس کی دانش مندی کے ساتھ آج پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی وہاں پر موجود ہے اور پیپلز پارٹی اپنے اس صفحے پہ متحد ہے. اس کی دوسری جماعتوں کے ٹکڑے نہیں ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ چیئرمین بلاول کے روپ میں آنے والا وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے لوگوں کی خدمت کی، اس ملک کی خدمت کی ہے اور ہر حالات میں خدمت کی ہے اور اس خطے کی خاص ساؤتھ پنجاب کی خدمت کی ہے. اب دیکھیں جب تو یہاں پر سیلاب آیا 2010 میں، مظفر گڑھ سے لے کے سندھ تک لوگوں کو تباہی ہو گئی تھی، مگر ہم نے لوگوں کو دوبارہ گھر بنا کے دیے، لوگوں کو کاروبار کے لیے پیسے دیے، لوگوں کو وہاں پر فیسلیٹیٹ کیا اور ہر بندے کو اپنی جگہ پر دوبارہ بیج، کھاد اور اس کے تمام معاملات کو حل کر کے اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. اب سوات آپریشن میں ہم لوگ واپس لائے، لوگوں کو وہاں پر ٹھہرایا، کھانا دیا اور واپس جب گئے تو ان کو پیسے دیے، ان کے گھر بنوائے، ان کے کاروبار کے لیے دوبارہ سٹینڈ کیا ان کو. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں عوام کی خدمت کی ہے، کسی بھی انداز سے کی ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں بھٹو نے جی اس دور میں آٹے کی لائنیں لگی ہیں. جب ہمارا دور آیا، یوسف گیلانی صاحب آئے تھے 2008 میں، تب بھی لائنیں لگی تھی. یہی ایک ٹوکن ملتا تھا، پرویز لائی ٹوکن دیتا تھا، اس کے اوپر آٹے کا تھیلا ملتا تھا جس پہ لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا تھا. اس دور میں ناظم ہوتا تھا. جیسے گندم 400 سے ہم نے 900 پر رکھی تو گندم اتنی زیادہ ہوئی کہ آپ ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو گئے. تو وہ گندم کون کھا گیا؟ تو ان سے مطلب سوال تو پوچھے نا. بزدار گورنمنٹ تھی 4 سال سے، آپ کے پاس جو گندم پڑی تھی آپ نے جا کے پولٹری والوں کو دے دی اور آپ جو غلطیاں کرتے جاؤ. جو اب بہرحال جو موسیٰ گیلانی کی جو وکٹری ہے نا، اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بالخصوص ساؤتھ پنجاب میں دوبارہ ریوائیول کے لیے ایک اپرچونٹی مہیا کی ہے. باقی وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ضائع کرتے ہیں یا اس سے آگے بڑھتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے محمد عثمان بھٹی، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. ہم نے ان سے بات کی ملتان کی سیاست کے حوالے سے، ساؤتھ پنجاب کی سیاست کے حوالے سے اور پنجاب میں آنے والے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے. پروگرام ٹاکرا کے ساتھ ہارون انجم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، بہت شکریہ.